بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عتیق عثمان آفیشیل چینل کے ناظرین کو ایڈوکیٹ ملک عتیق عثمان کا سلام ہو۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ سی ایس ایس اور پی ایم ایس یہ دو قسم کے اگزام جو ہیں، امتحانات کا مقابلے کے امتحانات جس کے ذریعے لوگوں کو نوکری دی جاتی ہے گزٹڈ افیسران کی یا اعلیٰ عہدیداران کی، تو ان دونوں میں کیا فرق ہے، سی ایس ایس کیا ہے اور پی ایم ایس کیا ہے۔ تو آئیں چلتے ہیں اس ویڈیو کی طرف اور سنتے ہیں کہ سی ایس ایس اور پی ایم ایس میں کیا فرق ہے۔ پہلے نمبر پہ تو یہاں میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ ایبریویشن کن الفاظ کا ہے۔ سی ایس ایس سے بنتا ہے، سی سے سینٹرل، ایس سپیریئر اور پھر دوسرا ایس جو ہے وہ سروسز کا ہے، یعنی سینٹرل سپیریئر سروسز۔ یہ ایک قسم کا نیشنل لیول کا یعنی ملکی سطح پہ ایک کمپیٹیٹیو ایگزام ہوتا ہے، جس میں جو ہے پورے ملک سے جو ہے وہ لوگ اس میں حصہ لیتے ہیں، اسٹوڈنٹ حصہ لیتے ہیں، اسٹوڈنٹ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، کینڈیڈیٹ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، یا مقابلے میں حصہ لینے والے بچے بھی آپ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے لیے جو جنرل ایبلٹی رکھی گئی ہے یا اس میں حصہ لینے کے لیے جو منیمم جو رکھا گیا ہے معیار، وہ ہے گریجویشن، یعنی آپ کا 14 پاس ہونا ضروری ہے اس مقابلے کے امتحان میں حصہ لینے کے لیے۔ تو سی ایس ایس ہوا سینٹرل سپیریئر سروسز۔ اب اس میں جو کوالیفائی کرتے ہیں لوگ، ان کا پھر جب میرٹ بنتا ہے تو جب ان کو الاٹ کیے جاتے ہیں یا اپوائنٹ کیا جاتا ہے ان کو، تو وہ 12 مختلف محکمے جو ہیں پاکستان کے جو اعلیٰ افسران، جس میں گزٹڈ افسران یعنی 17 اسکیل میں جو اس میں بھرتی ہوتا ہے انیشیل سٹیج پہ، اس کو 17 اسکیل دیا جاتا ہے۔ تو یہ 12 مختلف قسم کے محکموں میں ان لوگوں کو جو ہے وہ اپوائنٹ کیا جاتا ہے۔ تو اس میں ایک بات یہ بھی ہوتا ہے کہ اس میں جو ہے جو کوالیفائی کرتا ہے اور جب جس کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے، اس کو وہ جس متعلقہ صوبے سے ہوگا اس کو اس صوبہ میں نہیں رکھا جاتا، وہ 5 سال کے لیے کم از کم جو 5 سال کا عرصہ ہے اس کو اپنے صوبے یعنی ہوم پروونس سے ہٹ کے کسی دوسرے صوبے میں گزارنا ہوتے ہیں وہ 5 سال۔ اس کے بعد جو ہے وہ اپنے صوبہ میں واپس آ سکتا ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ پبلک سروس کمیشن یا پی ایم ایس کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب پی ایم ایس کیا ہے؟ پی ایم ایس جو ہے وہ ہے پروونشل مینجمنٹ سروسز۔ اب اس کا امتحان جو ہے وہ پبلک سروس کمیشن کے تھرو کنڈکٹ کیا جاتا ہے۔ اب یہ جو ہے ہر ملک، ہر صوبہ کا اپنا اپنا پبلک سروس کمیشن ہے، جیسے کہ یہ پی پی ایس سی ہے یعنی پنجاب پبلک سروس کمیشن، اس کے بعد ایس پی ایس سی یعنی سندھ پبلک سروس کمیشن، اس کے بعد بی پی ایس سی یعنی بلوچستان پبلک سروس کمیشن، اور اسی طرح پھر خیبر پختونخوا پبلک سروس کمیشن یا کے پی پی ایس سی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب اس میں جو کوالیفائی کرتے ہیں لوگ، ان کو جو ہے وہ 3 مختلف جو سروسز گروپ ہوتے ہیں ان میں تقسیم کر کے جو ہے یہ ان کو ایلوکیٹ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ اب یہ کہا یہ جاتا ہے کہ جو سی ایس ایس ہے وہ بنسبت پی ایم ایس کے آسان ہوتا ہے، لیکن یہ دونوں ہی مقابلے کے امتحان ہیں، دونوں ہی ٹف ہوتے ہیں۔ اب اس میں اگر نمبروں کی بات کریں تو اس میں جو ہے وہ سی ایس ایس جو ہے اس میں 1200 نمبر کا جو ہے ریٹن ٹیسٹ ہوتا ہے، اس میں آبجیکٹیو بھی ہوتے ہیں اور سبجیکٹیو بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور ساتھ میں اینڈ پہ جو ہے جو ریٹن کو کوالیفائی کرتے ہیں ان سے پھر وہ 300 نمبر کا انٹرویو لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب انٹرویو اور یہ اس کے تحریر نمبر ملا کے پھر جو میرٹ بنتا ہے اس حساب سے پھر ان کو ایلوکیٹ کی جاتے ہیں، جو ہے ان کو ڈپارٹمنٹ ایلوکیٹ کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اگر ہم اس میں نمبرنگ کی بات کریں تو جو سی ایس ایس ہے اس میں جو کمپلسری سبجیکٹ ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ اس میں سب سے پہلے تو آتا ہے انگلش ایسے، جس میں تقریباً جو فیل ہونے والے 99% لوگ ہوتے ہیں وہ اسی ایسے رائٹنگ میں ہی ہوتے ہیں، انگلش ایسے رائٹنگ، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ 100 نمبر کا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا پیپر ہے وہ ہے پریسی رائٹنگ اور کمپوزیشن کا، یہ بھی انگلش کا ہے، ٹھیک ہے جی، انگلش پریسی اینڈ کمپوزیشن۔ اب یہ بھی 100 نمبر کا ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تیسرے نمبر پہ آتا ہے اس میں جنرل سائنس اینڈ ایبیلٹی، یہ بھی 100 نمبر کا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے پاکستان افیئر، یہ بھی 100 نمبر کا ہے۔ اس کے ساتھ کرنٹ افیئر ہے، یہ بھی 100 نمبر کا ہے، اور پھر اسلامیات کا ہے، یہ بھی 100 نمبر کا ہے۔ یہ 600 نمبر ہے جو کمپلسری ہے،
اب اس میں جو جس بندے نے کوالیفیکیشن جس حساب سے ہوگی، اگر اس نے سائنس سبجیکٹ پڑھے ہوں گے تو وہ اپنے سائنس سبجیکٹ سلیکٹ کرے گا جو سلیکٹیو سبجیکٹ ہوں گے، یعنی 600 کا ہی اس میں سلیکٹیو ہوتے ہیں اور 600 ہی کمپلسری ہوتا ہے۔ اب وہ 600 جو ہوتا ہے اس میں جو ایسا بھی ہوتا ہے کہ 200 والا بھی ایک پیپر ہو سکتا ہے، 100 والا بھی ایک پیپر ہوتا ہے، وہ تو پھر اس کے الگ سے گروپ بنے ہوتے ہیں، وہ جب اپلائی کیا جاتا ہے تو وہ اسپیشل پراسپیکٹس دیا جاتا ہے آپ کو، وہاں سے دے کے آپ اپنا گروپ منتخب کر کے آپ اپلائی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد جو ہے پی ایم ایس کی طرف اگر ہم آئیں، جو پی ایم ایس ہے اس کا جو ہے 1200 ریٹن ہے، اس کے ساتھ جو ہے وہ 200 نمبر کا اس میں انٹرویو ہے۔ اس میں بھی پہلا پیپر جو ہے وہ انگلش ایسے کا ہے، وہ بھی 100 نمبر کا ہے۔ اس کے بعد پریسی اینڈ کمپوزیشن، انگلش پریسی اینڈ کمپوزیشن، یہ بھی 100 نمبر کی ہے۔ اردو ایسے جو ہے اس میں یہی مین ڈیفرنس ہے کہ جہاں سی ایس ایس میں جو ہے وہ اردو کے متعلق کوئی خاص سبجیکٹ یا پیپر نہیں لیا جاتا، انگلش یعنی اردو ایسے سی ایس ایس میں موجود نہیں ہے، لیکن پی ایم ایس میں جو ہے وہ اردو ایسے بھی 100 نمبر کا لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے اسلامک اسٹڈی ہے، یہ 100 نمبر کا ہوتا ہے۔ پاکستان اسٹڈی ہے، یہ بھی 100 نمبر کا ہے، اور جنرل نالج ہے، یہ بھی 100 نمبر کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ آپ کے یہ 600 نمبر کے کمپلسری ہو گئے۔ اس کے ساتھ پھر 600 ہی اس میں جو ہے وہ سلیکٹیو سبجیکٹ جو ہوتے ہیں، جو آپ خود سے منتخب کرتے ہیں، وہ گروپ بنے ہوتے ہیں کہ آپ کو ان میں سے ایک گروپ منتخب کر کے اپلائی کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ اب اگر بات کریں کہ یہ کب کب جو ہے وہ کنڈکٹ کیا جاتا ہے، جو سی ایس ایس ہے یہ عام طور پر فروری کے مہینے میں کنڈکٹ کیا جاتا ہے اور تقریباً یہ ہر سال ہی منعقد کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن جو پی ایم ایس ہے، پی ایم ایس جو ہے یہ کبھی کبھار اس کو کنڈکٹ کیا جاتا ہے، اس کے لیے یہ لازمی نہیں ہے کہ یہ ہر سال ہی کنڈکٹ ہو، لیکن یہ آپ دیکھ لیں کہ 2004 سے لے کے 2013 تک ان کتنے سال بنتے ہیں، 2004 سے یہ 13 تقریباً جو ہے یہ 9 سال بنے، اس میں 3 بار یہ لیا گیا ہے صرف، ٹھیک ہے۔ لیکن جو سی ایس ایس ہے یہ ہر سال ہی تقریباً فروری میں کنڈکٹ کیا جاتا ہے۔ اب اگر بات کریں کہ اس میں جو یہ پیپر ہوتا ہے ایسے کا، اس میں سی ایس ایس میں اس میں جو ہے وہ 3 گھنٹے ٹائم دیا جاتا ہے آپ کو، لیکن جو پی ایم ایس ہے اس میں جو ایسے ہے اس کو آپ کو لکھنے کے لیے جو ٹائم دیا جاتا ہے پیپر کا، وہ 2 گھنٹے کا ٹائم دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں کہ سی ایس ایس میں نیگیٹو مارکنگ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، اس میں آپ کو اگر کوئی آپ کا غلط بھی ہو سوال تو آپ کے مائنس نہیں کیے جاتے، لیکن جو پی ایم ایس ہے اس میں آپ کی نیگیٹو مارکنگ بھی ہوتی ہے، لیکن یعنی آپ کے اگر کوئی غلط سوال ہوتا ہے تو اس میں وہ جو آپ کے ٹھیک آنسر ہوتے ہیں، جواب ہوتے ہیں، اس میں سے بھی مائنس کیا جاتا ہے 0.25 یا 0.50، ٹھیک ہے، یعنی 0.50 نمبر یا 0.25 نمبر جو ہے وہ آپ کے جو آپ حاصل کر چکے ہوتے ہیں نمبر، اس میں سے بھی مائنس کر دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر دیکھا جائے تو جو پی ایم ایس ہے یہ بنسبت سی ایس ایس کے واقعی میں مشکل ہے، ٹھیک ہے جی۔ بہرحال امید ہے میری یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کے لیے کافی فائدہ مند رہی ہوگی، تو ملتے ہیں اسی طرح کی نئی لا ریلیٹڈ اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، اس وقت تک اللہ حافظ۔